یہ آپ جیسے ہم فیکٹریوں میں اور کاروبار میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسے صرف ایک بغیر کسی کے کہتے جا کر جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہم کو بھی کرے جائیں گے ان کے لیے دعا کریں الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی کوئی اور پیغمبر نہیں آ سکتا. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ذلی نہ بروزی. آپ نے فرمایا تقریباً 30 لوگ آئیں گے دجال اور کذاب جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور میں سب دجال ہوں گے کذاب ہوں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، کیونکہ آپ کی نبوت نے قیامت تک رہنا ہے. آپ زندہ ہے
آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی میرے پاس آ کر میری قبر پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور اگر دور سے میرے امتی درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے، وہ فرشتے میری امت کا درود اور سلام جمع کر کے میرے پاس پہنچاتے ہیں، میں ہر امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت مکان بنایا اور اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی، فرش بنایا، لیکن اس کے کونے میں ایک جگہ اینٹ کی باقی رہ گئی۔ تو لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مکان کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لبنا، اس مکان کی آخری اینٹ میں، یعنی نبوت کے ساتھ تشبیہ کی مثال دی کہ گویا وہ ایک پیغمبر وہ مکان جس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں انبیاء کی ہیں، اور آخری اینٹ جو بچی ہوئی ہے وہ میرے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم و ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں، انبیاء کا سردار ہوں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی گئی قرآن مجید، جس کو ہم نے رمضان مبارک میں سنا، یہ کتاب بھی سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیمی ہے، ان سب کی سردار۔ تو آپ کی شریعت نے، آپ کے دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو لہذا یہ کتاب جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، ہدایت ہے، دستور ہے، آئین ہے، یہ کتاب بھی قیامت تک باقی ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں کچھ تو ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، آپ کو آج اس دنیا میں زبور کا وجود نہیں ملے گا۔ تورات ہے، انجیل ہے، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ بائبل کے، انجیل کے کئی نسخے چھپے ہوئے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں، ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے احمد بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک نہ اس کی زبر میں فرق آیا، نہ زیر میں فرق آیا، نہ کسی نقطے کے اندر فرق آیا۔ جو کتاب حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، وہی کتاب مسجد طوبہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 6 سال کی عمر کے، 7 سال کی عمر کے، ان کے سینوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے تسلیم ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے،
الحمد سے شروع کرتا ہے والناس تک ایک اٹک بھی نہیں آتی، اس کو ایک غلطی بھی نہیں آتی. ایسے بھی بچے اور حافظ قرآن پختہ حافظ موجود. اس وقت تورات کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن الحمدللہ آپ جس بستی میں جائیں، جس شہر میں جائیں، آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے. نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. چھوٹی سی کتاب ہو بندہ اس کو یاد نہیں کر سکتا. 30 بارے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے سینے کے اندر محفوظ کر رکھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد 2 شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد. انہوں نے تقریباً 999 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی. 999 کتابیں. آج جو فقہ کی کتابیں موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، مسائل وغیرہ بتائے جاتے ہیں، یہ سب انہیں کی محنت کا مرہون ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی، وہی انہیں سے بعد میں آنے والے لوگوں نے پھر آگے کتابیں لکھی. ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے. ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کو لے گئے اور درخواست کی کہ میرے بچے کو اپنے مدرسے میں داخل کرنا. امام صاحب نے فرمایا، پوچھا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، حافظ قرآن تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر ہمارے مدرسے میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. ہم اسی بچے کو داخلہ دیتے ہیں جو قرآن مجید کا حافظ ہو. آپ کا بچہ حافظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو داخلہ نہیں دے سکتے. والد صاحب پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے. 7 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ آ گئے. پھر وہی درخواست. امام صاحب پہچان کے فرمایا آپ تو وہی آدمی ہیں جو گزشتہ ہفتے آئے تھے اور اپنے اس بچے کو لے کر آئے تھے. ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، اس لیے اس کو داخلہ نہیں مل سکتا. پھر آپ دوبارہ آ گئے. امام محمد کے بارے سے کہنے لگے الحمدللہ میرے بچے نے 1 ہفتے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. اور پھر فرمایا گیا حضرت آپ اس کا امتحان لیں، اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر داخلہ دینے مت لگے. امام ابو حنیفہ نے امتحان لیا. جو آیت پوچھتے تھے امام ابو حنیفہ، امام محمد اس سے ماقبل والی پہلے والی آیت بھی ساتھ پڑھتے تھے اور مابعد والی آیت بھی ساتھ پڑھتے تھے. تو میرے بھائی والے احترام دوستوں، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظمت والی. ایک رسالے میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک آدمی تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی. ایک بیٹی تھی تو اس کو محبت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. ایک مرتبہ اس نے بے وقوفی کی قسم کھائی. لگا اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے اگر شادی کے موقع کے اوپر میں نے تمہیں جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں نہ دی نا تو میری بیٹی کو طلاق. جوش میں آ کر قسم کھا لی. بعد میں جب ہوش آیا تو پریشان ہو گیا. ساری دنیا کی نعمتیں میرے بس میں میرے قبضے میں نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں. شہر کے علماء کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا کہ ایسے میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں پریشان ہوں، کیا کروں. بیوی کو میں ساری نعمتیں تو نہیں دے سکتا، بیٹی کو جہیز کے اندر سورج بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، میں کیسے دوں گا.
تو سب علماء نے فتویٰ دیا کہ یا تو بیٹی کی شادی کرو گے تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کو طلاق ہو جائے گی، ظاہر بات ہے تم ساری نعمتیں تو جہیز میں نہیں دے سکتے، اور اگر دوسرا رخ اختیار کرو گے ساری نعمتیں نہیں دے سکتے تو بیٹی ساری زندگی بغیر شادی کے رہے گی، اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ پریشان تھا وہ، کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں بڑے امام رہتے ہیں، امام محمد، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ ذرا دور رہتے تھے، وہ بڑے مفتی ہیں، بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال دیں۔ تو یہ سفر کر کے وہاں پہنچا امام صاحب کے پاس، میں مسئلہ رکھا، امام صاحب نے فرمایا بھائی دور سے آیا ہو تھکے ہوئے ذرا تم آرام کر لو، میں بھی ذرا غور کر لیتا ہوں آپ کے مسئلے میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں اس کا کوئی حل ڈال دے۔ اس کو کہا اس کو تو فکر تھی بیوی کی، بیٹی کی، کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک حل ڈالا ہے آپ کے اس مسئلے کا، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی، بیوی بھی آپ کی بچ جائے گی، اور میں تم جاؤ جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، جو چیزیں تم اپنی بیٹی کو جہیز میں دے سکتے ہو، تمہاری قدرت میں ہے، ہمت میں ہے، وہ ساری اکٹھی کر لو، اور جب بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو وہ جہیز والی ساری چیزیں بھی دے دینا، اور اس کے اندر قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی رکھ دینا۔ جب تم اللہ کی کتاب قرآن پاک اس کو جہیز میں دو گے تو یوں سمجھ لیں کہ تم نے دنیا کی ساری نعمتیں اپنی بیٹی کو دی، اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت نے جو ہمیں رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کتاب عنایت فرمائی، اتنی عظیم الشان عظمت والی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی عظمت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان کتاب کو رمضان مبارک میں پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ آج کی رات شکر کی رات بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے قبولیت کی بھی دعا مانگیں۔ سب سے بڑی بات قبولیت کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اگر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس پر جنت کے فیصلے فرما دے، اور اگر بڑے بڑے عمل ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو اگر اوپر سے آواز لگ رہی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور بیش، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ الحمدللہ یہ قبول ہے انشاءاللہ میرا پاک۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری کسی خدائی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے الٹی آواز لگ رہی ہے قبول نیس ہمارے لیے ساری ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آخری رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، 29ویں کی رات، یہ چند لمحات رہ گئے ہیں، ہم کو قیمتی بنا لیں، اور رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، بہت زیادہ تلاوت کرو۔ یہ سارے رمضان مبارک کے مہینے کی جو رونقیں ہیں اور جو برکتیں ہیں ان سے قرآن مجید کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کتاب کو جو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. اس کی یہ ساری بہاریں برکتیں رحمتیں قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ سننا پڑھنا قبول فرمایا اپنی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول فرمائے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے اللہ پاک قبول فرمائے آئندہ بھی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اپنی اس مبارک کتاب کی برکتوں کی وجہ سے آج ختم قرآن ہوا ہے جس کی برکت سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما سب کو قبر کے عذاب سے بچا روز محشر میں جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو روز کو سفارش نصیب فرما. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. راہمین تمام بیماروں کو شفا تمام مقروضوں کا قرض ادا فرما تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما تمام مشکلات آسان فرما. یا رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما ہمارے گھروں کو تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جو حضرات نے جائز مقدمات میں تنسیب کو چھٹکارا کرو جن حضرات کے گھر آباد ہو ان کے گھروں کو آباد کرو. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان پیارے وطن کی حفاظت فرما امن و امان قائم فرما صحیح اسلامی نظام قائم فرما. ہمارا ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے یا رب العالمین اس کی حفاظت فرما اس کی تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین ہمارے حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک سنایا ہے ہم نے سنا ہے اس کا سنانا اور ہمارا سننا قبول فرما ہمیں قبول فرما. ہماری جو غلطی ہوگی کوئی آیت غلطی سے صاحب غفلت سے چھوٹ گئی ہو زبردین کی غلطی ہو گئی ہو یا ہمارے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. ہمارے روزے قبول فرما دیجیے تراویح قبول فرما دیجیے قرآن مجید کی تلاوت قبول فرما. ہمارے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوں یا ہمارے ان کے اعتکاف کو قبول فرما یا ہمارے آئندہ بھی ہم سب کو یہ کام کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمارے جتنے ہمارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس عطا فرما. بہت سارے حضرات بیمار ہیں انہوں نے درخواست کی ہے یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا رب العالمین جو مشکلات ہیں آسان فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم جس کے والد یا والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس عطا فرما اور وہ جتنے رشتہ دار اور دیگر مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرما مرتبہ المدیہ والنصیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین. تمام احباب ایک منٹ کے تشریف کے تمام احباب